بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ویئرس ایمانس کچن میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ خود خواتین ہوشیار اور سمارٹ کیسے بنے۔ سمارٹ اور ہوشیار کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میں چلاک اور ہر کسی سے لڑاکا سے بن جائے، وہ نہیں، بلکہ سمجھداری کے ساتھ ہوشیار اور سمارٹ بنے، جس سے آپ کا بھی فائدہ ہو اور آپ کے ذریعے دوسروں کا بھی فائدہ ہو۔ اس میں سب سے پہلے میرے پاس جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چلتے پھرتے رہیں۔ چلتے پھرتے یعنی کہ حرکت کرتے رہیں، بیٹھے نہیں، یہ نہیں کہ ایک جگہ پہ ایکٹیو رہیں، مصروف رہیں، خود کو کام میں مصروف رکھیں۔ اب یہ نہیں ہر وقت جو آرام سے بیڈ پہ لیٹے رہنا، صوفے پہ بیٹھے رہنا اور ٹی وی دیکھتے رہنا یا کہ موبائل کو اسکرول کرتے رہنا، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں بہت آرام دہ اور بہت پرسکون انسان کو بنا دیتی ہیں، لیکن اس سے انسان کے جسم کو حرکت کم ملتی ہے، خون گردش کم کرتا ہے، اور اس سے پھر طرح طرح کی بیماریاں بھی پھیلتی ہیں ہوتی ہیں، اور پھر انسان کو ذہنی سکون وہ بیٹھا بیٹھا اکتا جاتا ہے۔ تو خود کو کسی ہیلتھی ایکٹیویٹی میں مصروف رکھیں۔ یہ نہیں کہ گدھوں کی طرح مزدوری میں لگے رہیں، میں کہوں گی، بلکہ کچھ ہیلتھی کریں، کچھ جیسا کہ اگر آپ کا گھر کا کام وغیرہ کر لیا، اس کے بعد آپ صبح اٹھ کے ایکسرسائز کریں، کچھ بھی ایسا کریں کہ جس میں خود کو مصروف رکھیں۔ یا جو فارغ بیٹھے رہنا ہوتا ہے، جتنا آپ کمفرٹ زون میں اپنے رہیں گے ہر ٹائم، تو اتنی جو ہے نا آپ کی زندگی آگے چل کے مشکل ہو جاتی ہے، اور اگر وہ آرام دہ ماحول آپ کو کبھی نہ ملے تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا پوائنٹ جو میرے پاس ہے وہ یہ ہے کہ ہلکا پھلکا کھائیں۔ جب بھی کھائیں ہلکا پھلکا کھائیں۔ خوراک ایسی بنائیں کہ کوشش کریں کہ جو تلی مسالے دار جو ایسی کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو اوائڈ کریں۔ اب ہم لوگوں نے آج کل کے دور میں تو باہر کا بازار کا کھانا بہت جو کہ ضروری سمجھ لیا ہے کہ وہ کھانا ہے۔ اگر آپ کوشش کریں آپ نے کھانا بھی ہے تو وہ دن میں کھا لیں، رات کو سوتے وقت کوشش کریں کم سے کم اور ہلکا پھلکا کھائیں۔ جیسا کہ پہلے مشہور تھا کہ صبح کو جب ناشتہ ہوتا ہے وہ کھائیں بادشاہوں کی طرح، دوپہر کا کھانا کھائیں وزیروں کی طرح، اور رات کا کھانا کھائیں فقیروں کی طرح۔ اب صبح کو اور دوپہر کو کیوں اچھا کھانا کھانے کا اس لیے کہا گیا ہے کہ سارا دن ہم نے کوئی نہ کوئی کام کرنا ہوتا ہے، خود کو مصروف رکھنا ہوتا ہے، جسمانی ہم لوگوں نے کام کرنا ہوتا ہے۔ اگر خاص طور پہ اگر خواتین ہیں، میں خواتین کی ہی بات کر رہی ہوں کہ انہوں نے گھر کے مختلف کام کرنے ہوتے ہیں، کچن میں گھر کی صفائی یا کچھ اور کام بھی کرنے ہوتے ہیں، تو اس میں چلتے پھرتے رہ کے ہمارا وہ کھانا جو ہوتا ہے وہ ہضم ہو جاتا ہے، اور دن بھر میں ہمیں وہ انرجی ہمیں جو جاتا ہے۔ اب توانائی کے لیے کھانا تو ضروری ہے نا۔ اب ہم لوگوں نے آج کل توانائی کے لیے کھانا نہیں بلکہ ذائقے کے لیے کھانا شروع کر دیا ہے، اور ذائقے جو ہیں وہ چٹپٹی چیزیں وہ ہمارے معدے کو بھی خراب کرتی ہیں، اور ہمارا جو ہے ہاضمہ اور ساری چیزیں جو وہ خراب ہوتا ہے۔ تو اس سے اچھا نہیں کہ آپ ہیلدی کھائیں اور دن میں کھائیں، رات کو کوشش کریں کم سے کم کھائیں، اور بالکل جیسا کہ کہا کہ فقیروں کی طرح کم سے کم کھائیں، کیونکہ رات کو تو ہم نے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی، صرف اتنی توانائی ہمیں چاہیے جتنی کہ ضروری ہے۔ تو اس طرح ان باتوں پہ عمل کریں۔ اور تیسرا جو پوائنٹ ہے میرے پاس ہے وہ ہے دماغ ٹھنڈا رکھیں۔ اپنا دماغ ٹھنڈا اس طرح رکھیں کہ غصہ کم سے کم کریں۔ بعض اوقات ایسی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں ناگوار گزرتی ہیں، برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اب آج کل کے دور پہ اب ہم کسی سے بھی کہہ دیں، بچیاں خاص طور پہ جو چھوٹی ہیں، کہ نہیں آپ نے آگے سے جواب نہیں دینا، آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ اب جواب بھی وہاں دیں جہاں ضروری ہے، عقل اور سمجھداری کے ساتھ، لیکن غصہ جو ہوتا ہے نا، غصہ وہ دماغ کو آپ کا خراب کر دیتا ہے۔ آپ بے شک بولتے نہیں، لیکن اندر ہی اندر غصہ آپ کرتے رہتے ہیں، غصہ بہت چڑچڑی ہو جاتی ہیں، جس سے پھر اب جو چڑچڑاپن ہے، غصہ جو ہے وہ آپ کو نا ذہنی پرسکون بھی نہیں رہنے دیتا۔ تو اپنے آپ میں کوشش کریں غصہ کم سے کم کریں، جتنا غصہ کم کریں گے اتنا آپ کے لیے بھی اچھا ہے اور دوسروں کے لیے بھی اچھا، اور گھریلو ماحول بھی خراب نہیں ہوتا۔ اسی طرح میرے پاس جو ہے اگلا پوائنٹ وہ ہے سبق سیکھتے رہیں۔ ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے رہیں، ایکٹیو رہیں، کچھ نہ کچھ سیکھیں۔ گھر بیٹھے بھی ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں آرام دہ، اور ایسے اس سے انسان جو ذہنی پریشان ہوتا ہے وہ بھی کم ہوتا ہے۔ اور آج کل جیسے کہ بڑے بڑے ولاگرز ہیں، ان کی ویڈیوز ہم لوگ دیکھ کے کچھ نہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گھر بیٹھے ہیں، ایسے ولاگرز کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے آج اتنا کچھ کھانے میں بنایا، اتنی شاپنگ کی، اور ایسی کی چیزیں دیکھ کے انسان جو ہوتا ہے نا وہ
ٹینشن کا اور احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ ایسے کی ویڈیوز میں بالکل بھی آپ سے کہوں گی کہ نہ دیکھیں، بلکہ ایسی ویڈیوز دیکھیں جو موٹیویٹیڈ ہوں، جس سے آپ بھی موٹیویٹ ہوں کہ آپ بھی کچھ کر سکتی ہیں، آپ میں بھی کچھ کرنے کی ہمت اور حوصلہ ہے، آپ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ تو ایسی ویڈیوز بھی دیکھیں، ایسے چینل آپ لوگ بھی سبسکرائب کریں جو آپ کو لگیں کہ یہ اچھی باتیں ان سے آپ سیکھ سکتی ہیں۔ ان کو دیکھ کر انسان میں حوصلہ آتا ہے، ہمت ہوتی ہے کہ نہیں اب سیکھنے کی عمر، اب اس کے لیے ہم سیکھنے سے اکثر کہتے ہیں کہ جی ہماری عمر گزر گئی، اب تو ہمارے بچے ہو گئے، اب ہم کیا سیکھ سکتے ہیں۔ تو نہیں، عمر سیکھنے کی کوئی عمر نہیں، جیسا کہ کہا ہے کہ ماں کی گود سے لے کے قبر تک سیکھیں، کہ جب بھی سیکھنے کی کوئی حد کوئی عمر نہیں ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں، بچے ہیں، کچھ بھی ہے تو آپ سیکھ سکتے ہیں، یا آپ پہلے کہہ دیتے ہیں کہ ابھی تو بچے ہیں ابھی نہیں سیکھ سکتے، پھر بڑے ہو کے سیکھیں گے۔ تو نہیں، سیکھنے کی کوئی عمر نہیں، آپ جتنا سیکھیں گے۔ اب اس عمر میں آپ کہہ دیتے ہیں کہ ہم کمپیوٹر نہیں سیکھ سکتے، یا کہ بعض اوقات اب بچہ ہے وہ بائک چلانا، گاڑی چلانا ہر عمر میں وہ سیکھ سکتا ہے، تو ہم گھر بیٹھی خواتین کیوں نہیں کچھ سیکھ سکتی؟ جتنا آپ سیکھ کے خود کو ایکٹیو رکھیں گی، مصروف رکھیں گی، یہ آپ کے لیے بھی اچھا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کو کچھ آئے گا تو اپنے بچوں کو بھی آگے گائیڈ کر سکتی ہیں۔ پڑھی لکھی ماں، اب یہ نہیں کہ پڑھی لکھی ماں جو صرف اسکول کا پڑھی ہو، اسکول سے کچھ پڑھا تو وہی ہے، گھر میں بھی انسان بہت کچھ، آج کل کے AI کا دور ہے، بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔